السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. محترم حضرات، یہ سیرت پر پروگرام چل رہا ہے اور آج اس کا 72واں درس ہے، 72. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو کامیاب کرے اور اس کو مکمل کروائے. ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہیں معجزات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور اس پر تقریباً 8 پروگرام آپ کے سامنے لگاتار پیش کیا جا چکا ہے. ہم نے آپ سے کل بات کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیوچر کے بارے میں بتائی، غیب کے بارے میں باتیں بتائیں، اس پر ہم نے بڑی تفصیلی گفتگو کی کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور دیوبندی بریلوی جو اس میں اختلاف ہے غیب کے بارے میں، اس کی حقیقت کیا ہے. آج ہم اللہ کے رسول کی ان پیشین گوئیوں کا ذکر کریں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں کیا. اصل میں یہی وہ ایک چیز ہے، پیشین گوئی. آپ جتنے لوگوں کو بزرگ مانتے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہی ہے. جس کے پیچھے آپ بھاگ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا بزرگ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو یہ ہوتا ہے کہ صاحب یہ کل کے بارے میں بتاتا ہے، فلاں چیز صحیح ہوئی. اس پر اپنا عقیدہ پہلے سمجھ لے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہونا کیا چاہیے؟ اللہ کے رسول کے علاوہ کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ کل کے بارے میں جو یہ بولے گا وہ سچ ہے، یہ نمبر 1 کا جھوٹ ہے. اگر وہ بولا اور وہ سچ ہو گیا تو بھی جھوٹ ہے. یہ عقیدہ رکھنا ہے. کس کو چھوڑ کر؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر. جتنے انبیاء ہیں. کیوں؟ انبیاء کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یہ وہی بولتا ہے جو بلوایا جاتا ہے. لہذا انبیاء اس سے مستثنا ہے، ایکسپشنل ہے. بقیہ کوئی بھی اگر کسی کے بارے میں کہتا ہے کہ کل تمہارے ساتھ یہ ہونے والا ہے، اور آپ نے چاہے ہونے سے پہلے اور چاہے ہونے کے بعد، غور سے سنیے ایک جملے کو، ہونے سے پہلے اگر آپ نے یقین کیا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ 40 دن کی نماز اس شخص کی قطعی قبول نہیں ہوتی ہے. اور ہونے کے بعد اگر یقین ہو گیا کہ نہیں یہ سچ کہتا ہے تو بھی اتنا ہی بڑا گناہ ہے جتنا ہونے سے پہلے گناہ تھا. آپ بولیں گے صاحب واقعہ تو سچ ہوا ہے. یہ آپ کا امتحان ہے، یہ آپ کا امتحان ہے، اور ایسے زیادہ امتحان ہوں گے. لیکن اگر ایک مرتبہ آپ نے یہ طے کر لیا یہ سچ ہونے کے باوجود غلط ہے تو اب دوبارہ انشاءاللہ امتحان نہیں ہوگا. لیکن پہلی مرتبہ امتحان کے پورے چانسز ہیں. دنیا جو گمراہ ہے اسی امتحان میں زیادہ لوگ فیل ہیں. ایک آدمی قبر پر جاتا ہے، ہم تقریر کرتے ہیں کہ صاحب قبر والا آپ کے مسئلے کو حل نہیں کر سکتا، مسئلہ حل کرنے والا پروردگار عالم کی ذات گرامی ہے. وہ جا کر کے 10 سال سے اس کو بیٹا نہیں تھا، بیٹا ہو گیا وہاں جانے کے بعد. اب ہم کتنی بھی تقریر کریں ہماری تقریر کا اس کے اوپر اثر نہیں ہونے والا ہے. کیوں؟ 10 سال سے بیٹا نہیں تھا، وہاں بیٹا ہو گیا. اس کا 2 جواب ہے، غور سے سن لیں. اگر یہ سچ ہے کہ بیٹا دینے کی قوت صاحب قبر کے اندر موجود ہے تو ایسے اپنے پاس 65 کروڑ لوگ ہندوستان میں موجود ہیں جن کا تعلق مندروں سے جڑا ہوا ہے اور وہاں ان کی مرادیں پوری ہوتی ہیں. ان کا بھی ایکسپیرینس ہے. یہ جو آپ کا ایکسپیرینس قبر کے بارے میں ہے، ان کا ایکسپیرینس اس مندر اور پتھر کے بارے میں. اگر یہ قبر والے صحیح ہیں تو مندر والے بھی صحیح ہیں. آپ کو دونوں کا اعتقاد کرنا ہی پڑے گا، اور جیسے ہی دوسرے کا اعتقاد کریں گے ویسے کفر کے دائرے میں داخل ہو جائیں گے. بات سمجھے؟ آخری جملہ بطور نتیجہ بول کر اپنی بات آگے بڑھتا ہوں. فائدہ اور نقصان کسی کے صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہے. دلیل اللہ کے رسول، پیارے نبی، حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. نفع اور نقصان کسی کے سچ ہونے کی دلیل نہیں ہے.
کوئی آدمی ہوا میں اڑتا ہوا آوے اور کہے صاحب دیکھیے ابھی میں آپ کے سامنے آ رہا ہوں اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کل سے فجر کی نماز مسلمانوں کے لیے معاف ہے، میں اتنا بڑا بزرگ ہوں، اگر وہ وہاں سے اتر کر آوے تو بھی ہمارے رسول کے مقابلے میں اس کی بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، چاہے تم ہوا میں اڑو۔ جب تک یہ عقیدہ نہیں رکھیں گے تب تک عقیدہ صحیح نہیں ہوتا۔ ہماری پریشانی یہیں پر ہے۔ جب ہم ایسا کیس دیکھ لیتے ہیں، ایک آدمی صراحتاً شریعت کا، ہم ابھی ایک ہبلی کی بات بتاتے ہیں آپ کو، ایک صاحب ہیں 95 ایئر عمر ہے، ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتے۔ دوسرے صاحب جو ان پر عقیدہ رکھتے کہتے صاحب عارف باللہ ہے۔ ہم نے کہا کون سا عارف باللہ ہے؟ جب تک آپ کے ہوش و حواس صحیح ہیں نماز کبھی بھی ساقط نہیں ہو سکتی۔ اگر نماز کو ساقط ہونا ہوتا تو سب سے پہلے کس کے اوپر سے ساقط ہوتی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ لہذا یہ بات یاد رکھیں، نہ کسی کی ایکسٹرا آرڈنری ایکٹیویٹیز اور نہ کسی کی ذات سے فائدہ اور نہ کسی کی ذات سے نقصان کسی کے صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو یاد رکھنا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، بخاری کی روایت غالباً، فرماتے ہیں کہ ساری دنیا بھی اگر تمہارے لیے نقصان کا فیصلہ کر لے، جب تک پروردگار عالم اپروول نہیں دیتا تب تک نقصان نہیں ہوتا، اور ساری دنیا تمہاری مدد کرنے پر تل جائے، اگر رب ذوالجلال نے ٹھان رکھی ہے کہ اس کے خلاف جانا ہے تو ساری دنیا کی طاقت کچھ نہیں کر سکتی۔ اتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں اس وقت دنیا میں، ایک مکھی مار دو اور بولو جلا دو، دوبارہ اڑو، اس کو فلائی کرا دو، یہ رب کی۔ لہذا یہ عقیدہ رکھیں، صحیح ہے تو بھی غلط ہے بہت مشکل کام یہ، اٹ از ناٹ ایزی، ویری ڈیفیکلٹ، لیکن جب تک یہ عقیدہ نہیں رکھیں گے، اللہ کے رسول کے سامنے اس بندے نے جب کرامت دکھلائی حضرت عمر کے سامنے، بچہ ہے بول رہا، کتنا بڑا بچہ ہے؟ ایک دم چھوٹا بچہ ہے۔ جو بچے گود میں ہیں بول نہیں سکتے وہ اللہ کے رسول کے سامنے بول رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول کی صحت پہ کوئی فرق نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے رسول فتنہ کا فتنہ ہے، لیکن اس کے بولنے کی وجہ سے اس کی کرامت کوئی تعلق نہیں۔ کرامت یاد رکھیں، کرامت ہوتی ہے شریعت پر عمل کرنے کا نام۔ ایک صاحب مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بس کافی دن رہے، اس کے بعد جانے لگے، کہا میں آیا تھا کہ اتنا تھا بہت بڑے بزرگ ہیں آپ، لیکن کوئی کرامت ہی نہیں دکھی۔ مولانا علیہ الرحمٰن نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ جتنے دن تم رہے کوئی ایک عمل میرا سنت کے خلاف تم نے دیکھا؟ بتائیے۔ کہا نہیں، کہا سب سے بڑی کرامت یہ ہے، معلوم آپ کو سنت پر چلنا سب سے بڑی کرامت ہے۔ اللہ کے رسول کی ایک ایک چیز پر مولانا ارشاد علیہ الرحمٰ کہا کرتے تھے کوئی بزرگ اس وقت تک بزرگ نہیں ہوتا جب تک کہ وہ سنت کا پابند نہیں ہوتا۔ سنت کو چھوڑ کر کوئی بزرگ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا امتحان لیتا ہے، آزمائش میں ڈالتا ہے، لہذا پیشین گوئیاں، بڑی بڑی پیشین گوئیاں امریکہ میں بیٹھے ہوئے لوگ کرتے ہیں، 2030 میں یہ ہونے والا ہے، ہو بھی جائے تو بھی غلط ہے۔ جب تک یہ عقیدہ نہیں رکھیں گے تب تک گاڑی پار نہیں ہوگی۔ قرآن مجید اگر آپ پڑھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یعلم الغیب، وہ غیب جانتا ہے، اللہ غیب جانتا ہے، یہ پڑھنے کے بعد یہ عقیدہ رکھتے ہیں قرآن کریم کی آیت کا زبان سے نہیں فزیکلی انکار کر رہے ہیں، یا تو قرآن کی آیتوں کی تلاوت بند کر دیں جس میں قرآن میں صاف صاف لکھا ہے کہ غیب کوئی نہیں جانتا۔ غیب کون جانتا ہے؟ صرف رب جانتا ہے، یا رب جس کو بتلا دے۔ ٹھیک ہے، ایک جواب یہ۔ دوسرا جواب یہ جو کبھی کبھی ان کی پیشین گوئیاں سچ ہو جاتی ہیں اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ ایک راز کیا بتایا کہ آپ کا اور ہمارا کیا ہے؟ امتحان ہے، ٹیسٹ ہے۔ دوسرا راز کیا ہے کہ دنیا میں بہت سے ایسے علم ہیں جو آئے اور پھر ان کو پبلک سنبھال نہیں سکی، دنیا سے ختم ہو گئے۔ کبھی کبھی اس لنک سے کسی آدمی کا کنیکشن ہو جاتا ہے، لہذا اس لنک کی بنیاد پر وہ ہو سکتا ہے کوئی بات صحیح بتا دے، اس کے بھی چانسز ہوتے ہیں۔ یہ بات اپنی میں اب دلیل دے رہا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے۔ آپ نے فرمایا یہ لائنوں کا علم ہے،
लाइनों का इल्म से जमीन पर खींचकर भी लाइनों का इल्म से मुराद है, हाथ की लकीरों से भी इल्म मुराद है। आपने फरमाया कि ये लाइनों का इल्म अगर किसी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की इल्म से मिल जाएगा तो चांसेस ये हैं कि बंदा सही बात बता ले जाए, लेकिन चूंकि उसमें अब वो इल्म मौजूद नहीं है, लिहाजा मैं तुमको वसीयत करता हूं कि किसी भी मुस्तकबिल में बताने वाले शख्स के बारे में आप यकीन नहीं करें। बात समझ में आ गई? क्या अकीदा रखना है? अकीदा ये रखना है कि अगर वो सही भी बोल रहा है तो गलत है और सही होगा, ये भी बता रहे हैं आपको। लॉजिक क्या पेश कर रहा हूं, अगर वो सही है तो फिर मंदिर वाला गलत क्यों है, उसको भी सही होना चाहिए, उसको भी सही मानना पड़ेगा। लिहाजा न वो सही है न वो सही है, सही सिर्फ रसूल अकरम की जात है। जो आपने फरमाया है, जो आपने हिदायत फरमाई है वही सही है, बाकी सब झूठे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद पेशीन गोइयां आपके सामने अर्ज कर रहा हूं, और अल्लाह के रसूल के पेशीन गोई इसलिए सही है क्योंकि कहां से आ रही है? परवरदिगार आलम की जानिब से आ रही है, लिहाजा उसमें शक की कोई गुंजाइश बरकरार नहीं है। आपने फरमाया सबसे पहली पेशीन गोई बयान, ये इट डजंट मीन ये पहली पेशीन गोई है, मैं सीरियल से ऐसे बयान कर रहा हूं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि दो सुपर पावर हैं, कैसर और किसरा, ईरान और रोम। आपने फरमाया ला किसरा बादा हादल किसरा, ये जो बादशाह है इसके बाद अब किसरा नाम के कोई, किसरा टाइटल नाम का कोई बादशाह तख्त पर नहीं बैठेगा। सुपर पावर खत्म। किस वक्त बात कर रहे हैं? कौन बात कर रहा है? जिसको अपने बाप की प्रॉपर्टी पर कब्जा करने की हिम्मत नहीं है और मक्के वालों ने निकाल दिया है। वो किसके बारे में बात कर रहा है? सुपर पावर के टूट जाने के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि बुलवा रहा है कौन? परवरदिगार आलम। और दुनिया ने देखा कि ला किसरा वला कैसर बादागा, कोई कैसर नहीं रहा, कोई किसरा नहीं रहा, सब खत्म हो गए। जबकि जिस वक्त अल्लाह के रसूल ने बात कही थी उस वक्त उनका उरूज था, जैसे कि आप समझ लीजिए 10 साल पहले अमेरिका का था। उस उरूज पर उस वक्त थे एक ऊंट के चराने वाले लोग जिनके पैरों में चप्पल नहीं है, खाना सत्तू खाते हैं और खजूर और पानी पी करके वो लोग उस पेशीन गोई को पूरा किए और अल्लाह ने उनके हाथ से जो है कैसर और किसरा को तबाह फरमा दिया। दूसरी बात, एक मरतबा हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये रवायत बुखारी की है, हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास हुजूर आए, कहा जाबिर तुम्हारे घर में कालीन है क्या? तो उस वक्त कालीन होता ही नहीं था, बहुत कम। हजरत जाबिर ने कहा रसूल हम लोग आपको मालूम है कितनी तंगी हालत में जिंदगी गुजारे, हमारे पास कालीन कहां? कालीन तो उन लोगों को। कहा जाबिर एक दिन आने वाला है बेहतरीन कालीन पर बैठोगे। अब ये इनके जमाने में कालीन आया, इनके घर में आया कालीन, तो अपनी बीवी से उन्होंने कहा देखो अल्लाह के रसूल को पसंद नहीं आया है, लेकिन इसको, उन्होंने कहा नहीं अल्लाह के रसूल ने पेशीन गोई की है, बैठने का है इस पर। अल्लाह के रसूल ने यह नहीं कहा कि कालीन पर बैठना हराम है। आप जाबिर से बताना चाहते थे कि आज जैसे आप एक एक वक्त खाने के मोहताज नजर आते हैं, बेहतरीन कालीन पर आप लोग बैठेंगे। और आपने एक दूसरी हदीस में फरमाया कि जो आपके कपड़े होंगे वो इतने नफीस होंगे जैसे बैतुल्लाह के खिलाफ होते हैं। आप देख लीजिए, हर पेशीन गोई का यह मतलब नहीं कि पेशीन गोई पर अगर कोई अमल हो रहा है तो नाजायज, जब तक वो अमल नाजायज नहीं होगा तब तक पेशीन गोई गलत नहीं है। उसके बाद हजरत, यह भी रवायत बुखारी की है, हजरत अदी बिन हातिम रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये हातिम ताई के लड़के मसीही हैं, क्रिश्चियन हैं, बाद में मुसलमान हुए। इन्होंने, इनसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अदी बिन हातिम एक वक्त ऐसा आने वाला है, हीरा यमन के आगे का इलाका है, वहां से एक औरत बैतुल्लाह का तवाफ और उम्रा करने के इरादे से अकेले सफर करेगी और इतना सेफ सफर होगा कि मक्के तक कोई उसको पूछने वाला नहीं होगा। तो
ان کو بڑی حیرت ہوئی کہ راستے میں تو ایک بہت خطرناک قبیلہ رہتا ہے جو ڈکیتی ہی اس کا پیشہ ہے. اللہ کا بولے میں کچھ نہیں کریں گے, سب سرنڈر ہو چکے ہوں گے. دوسری پیشین گوئی ان سے کی. ابھی تو پیشین گوئی کر رہے ہیں, بعد میں یہ حضرت جابر اس کو نقل کرتے ہیں پیشین گوئی پوری ہوئی کیسے. وہ دوسرے آپ نے فرمایا کہ جابر اے عدی بن حاتم, ایک زمانہ آئے گا کہ جب کسرا کا خزانہ مسلمانوں کے قبضے میں آئے گا تو تم بھی اس میں شامل ہوگے, یعنی وہاں تک تمہاری فوجیں پہنچیں گی کہ خزانے پر قبضہ کرو گے فزیکلی. اور تیسرا آپ نے فرمایا عدی ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ سونے اور چاندی لے کر کے نکلیں گے کہ خدا کے واسطے کوئی زکات لے لے. جس کے پاس پہنچیں گے وہ بولیں گے اللہ کے فضل سے ہم خود صاحب نصاب ہیں, ہم کو صحیح ایڈریس کر دو کہ ہم پیسہ کہاں دے دیں. یہ تین پیشین گوئی کس سے آپ نے فرمائی؟ عدی بن حاتم سے. یہ بھی روایت بخاری کی ہے. عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلی والی بھی میں نے دیکھا, ہیرا سے چلی عورت اور آ کر کے طواف کیا, اکیلے آئی تھی, کوئی راستہ اتنا پرامن تھا اسلام کی وجہ سے کہ کوئی راستے میں پوچھنے والا نہیں تھا. اور دوسرے پیشین گوئی انہوں نے کہا جب کسرا پر حملہ ہوا میں اس خزانے کے لوٹنے والوں میں میں بھی موجود تھا. جب خزانے پر قبضہ کیا گیا, لوٹنے کا البتہ استعمال نہیں بلکہ خزانے پر جب قبضہ کیا گیا تو کہتے ہیں میں بھی موجود تھا اور مجھے وہ یاد آ رہی تھی اللہ کے رسول کی پیشین گوئی. کہا تیسری فرمایا کہ میں نے ابھی تک اپنی آنکھوں سے تیسری والی نہیں دیکھی ہے, تم لوگ انشاءاللہ اس کو دیکھو گے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلامی دنیا میں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں عرب کے علاقے میں یہ منظر بھی آیا تھا کہ کوئی زکات لینے والا نہیں تھا. زکات لے کر کے لوگ کوئی لے لیتا تھا تو اس کا شکریہ ادا کرتے تھے کہ کوئی آدمی مل گیا. یہ حضرت عدی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی. ابو صفوان یہ قریش کا آدمی تھا. آدمی گرچہ ٹھیک ٹھاک تھا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پیشین گوئی فرمائی کہ ابو صفوان مسلمان کے ہاتھ قتل کیا جائے گا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں حکومت اسٹیبلش کر لیا تو انصار کے جو رئیس تھے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے ارادہ کیا عمرے پہ جانے کا. ٹینشن تو چل رہا تھا قریش سے, لیکن تھوڑا سے مدینے والے کیا ہو گئے تھے, ویل اسٹیبلشڈ ہو گئے تھے. وہاں پہنچے تو ابو جہل ابھی بدر کا واقعہ نہیں پیش آیا تھا. ابو جہل نے جو ہے کہا کہ تم اتنا دھڑلے سے آ کر کے عمرہ کر رہے ہو. تو ان کو صفوان جو ہے وہ عمرہ کرانے لے گئے تھے اور یہ صفوان کے پہلے سے دوست تھے. تو جب انہوں نے للکار کر کے کہا تو سعد بھی کیونکہ قبیلے کے سردار تھے, سعد نے کہا دیکھو یاد رکھو اگر تم نے مجھے عمرہ سے منع کر دیا تو ایک بھی قافلہ مکے سے شام نہیں جا سکتا, مدینہ راستے میں ہے, سب کو وہیں پہ ختم کر دیا جائے گا. تو صفوان نے کہا کہ یہ قبیلے کا اس علاقے کا سردار ہے, ذرا اسے نرم لہجے میں بات کرو. کہا صفوان تم بھی سن لو, یہ تو اس کو جو بولا تم بھی سن لو, تم بھی مسلمانوں کے ہاتھ قتل ہونے والے ہو. اب تو اس کی روح فنا ہو گئی. کہا یہ بات کس نے کہی؟ کہا اس نے کہی جو کبھی جھوٹ بولتا ہی نہیں. اللہ کے رسول نے یہ بات فرمائی ہے. اب جب جنگ بدر ہوا, مطلب تیاری شروع ہوئی, تو صفوان نے اس سے کہا ابو جہل سے جناب ہمیں معاف کرو, میں نہیں جاؤں گا. اسلام بھی نہیں لا رہے ہیں, اللہ کے رسول کی کہی ہوئی بات پر یقین کامل بھی ہے کہ ہونا یہی ہے بیٹا, وہاں جا کر کے سر کٹا کے آنے کا ہے, بقیہ کوئی چارہ نہیں ہے. بہت ابو جہل نے ان کو بہت سمجھایا گھبرانے کی بات نہیں ہے. انہوں نے کہا دیکھو ایسی سی بات ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے بدلے میں ایک آدمی ہم تم کو بھیج دیتے ہیں جو پیسہ کو. انہوں نے کہا نہیں آپ کو چلنا پڑے گا. خیر انہوں نے بعد لوگ ہمارا روایت میں آتا ہے کہ پروگرام بنایا تھا کہ راستے ہم سے واپس آ جائیں گے. بہرحال کیسے واپس آتے, وہاں تو اوپر والے نے فیصلہ کر رکھا تھا. جنگ بدر میں آئے اور ان کو پورا یقین تھا. ان کی بیوی نے آخری لمحے میں کہا وہ قریشی کی آپ کو پیشین گوئی نہیں یاد ہے؟ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی اشارہ کیا کہ اللہ کے رسول نے جو بات کی تم کو یاد نہیں ہے؟ کہا تب یاد ہے, لیکن کیا بتائیں یہ ابو جہل پیچھے پڑا ہے. ہوتا نا موت گھسیٹ کے لاتی بولتے, موت کیا کرتی
گھسیٹ کے لے کر آتی ہے، بہرحال آ کر کے یہاں ان کو قتل کیا گیا. یہ روایت بھی بخاری کی ہے. بدر کے واقعے میں آپ کو ذکر کیا گیا. بیٹھ جاؤ بیٹا، ہلو ڈسٹرب نہیں کرو، بیٹھ جاؤ. بدر کے بارے میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ اللہ کے رسول نے 24 گھنٹہ پہلے جا کر کے نام لے کر کے اور جگہ کہ اس جگہ پر فرعون ہذہ الامہ قتل کیا جائے گا، ابو جہل، اس جگہ پہ رمیہ، اس جگہ پہ فلاں. صحابی کہتے ہیں کہ جگہ بھی نہیں چینج ہوئی تھی جو حضور نے جگہ بتائی تھی. اسی سے لوگ کنفیوز ہوئے. حضور غیب کے بارے میں جانتے ہیں، کل اس کے بارے میں پورے سب کا ایک ہی جواب ہے. ایسی جتنی حدیثیں ہیں ان سب کا ایک جواب ہے کہ اللہ نے بتا دیا، حضور جان گئے. قرآن مجید خود کہتا ہے فلا یظہر علی غیبہ، اللہ کسی پر غیب ظاہر نہیں کرتا مگر جس پر چاہتا ہے اس کو ظاہر کر دیتا ہے. لہذا اگر حضور نے کبھی زندگی میں ایسی باتیں کی ہیں تو اس کا سب کا مطلب ہوتا ہے کہ رب ذوالجلال نے ہاٹ لائن سے معاملہ بتا دیا ہے اور آپ کو یہ بات معلوم ہوگی. فاتح خیبر، خیبر آپ کو معلوم ہے بڑی سیاسی طور پر بڑی خطرناک جنگ تھی. یہودی تھے، یہودی کے چھوٹے چھوٹے فورٹ تھے، قلعے تھے. انہوں نے اپنا کھانا پانی سب رکھ لیا تھا اور سب اندر بیٹھ گئے. اب مسلمان جو ہے وہ کنارے کنارے رہے، کافی پریشان ہو گئے. تو اللہ کے روز جاتے لیکن روز ناکام آ جاتے. شام کے وقت حضور نے فرمایا کہ کل میں ایک ایسے آدمی کو جھنڈا دینے والا ہوں کہ جس کے ہاتھ میں جھنڈا پکڑاؤں گا وہ لوٹے گا تو فتح کی خوشخبری لے کر لوٹے گا. اب رات میں ہر صحابی سوچے یار شاید میرا نام ہی نکلنے والا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کال کیا، علی کو بلاؤ. علی نے کہا میرے آنکھ میں آنکھ آئی ہوئی ہے، آشوب چشم، آپ کو بتایا تھا اس کے پہلے. اللہ کے رسول نے ان کے آنکھ میں لعاب لگایا، ایک دم ٹھیک ہوئے، جھنڈا پکڑایا اور کہا بسم اللہ کر کے آج آپ حملہ کریں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پہنچے، کیونکہ مین تھا کہ وہ دروازہ کھولتے ہی نہیں تھے، لہذا فوج باہر سے واپس آ جاتے. دیواریں اتنی اونچی تھی کہ دیوار کو پھلانا نہیں جا سکتا تھا، سائڈ میں پانی بھرا ہوا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیوار تو چھوڑ دروازہ ہی اکھاڑ دیا خیبر کا. ایسے یہ جو چوکھٹ لگی ہوئی سائڈ کی، اس سائڈ کی چوکھٹ کو پکڑ کے اکھاڑ دیا. اور جب دروازہ اکھڑ گیا تو پھر فوج اسلامی جو ہے وہ گھس گئی. بہرحال خیبر کیا ہو گیا، سرنڈر ہو گئے سارے کے سارے یہودی. اس بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں ایسے ہاتھ میں جھنڈا دینے والا ہوں جو کیا ہے، فاتح خیبر ہے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں ایک بات کہی. فاطمہ بہت غمگین ہو گئی، حضور کی صاحبزادی بہت غمگین ہو گئی. تھوڑی دیر بعد پھر بلایا، پھر ایک بات کہی دوسرے کان میں، یہ بڑی مسکرانے لگی. حضرت عائشہ نے پوچھا کہ فاطمہ کیا بات ہے، بتاؤ. کیا بتاؤں گی؟ نہیں، ہمارے ابو نے بتایا ہے ہم کو لیکن میں آپ کو نہیں بتاؤں گی. کہ ٹھیک ہے بھائی نہیں بتاؤں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہو گئی تو حضرت عائشہ نے پھر ایک دن پوچھا، عائشہ اے فاطمہ ایک مرتبہ حضور نے تم سے ایک کان میں کہا تو تمہیں فوراً رونے لگے، تھوڑی دیر کے بعد کان میں بولی تو آپ فوراً ہنسنے لگے. خدا کے واسطے بتاؤ کیا چکر تھا؟ کہا آپ بتا دیتا ہوں، اب بتا دیتی ہوں. کہا اللہ کے رسول نے ہم کو بلا کر کے کہا کہ فاطمہ تم کو میں بہت چاہتا ہوں لیکن میں بہت جلدی اس دنیا سے جانے والا ہوں. جب یہ اطلاع دی نا تو میں غمگین ہو گئی، رونے لگی. جب میں زیادہ غمگین ہو گئی تو پھر بلایا اور بلا کر کے کہا کہ فاطمہ سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی، یعنی تمہارا انتقال سب سے پہلے ہوگا. جب انہوں نے یہ بتایا تو ہم خوش ہو گئے. اگر ہم سے کوئی بتا دے تم 6 مہینے بعد مرنے گئے تو یہ معلوم کیا چکر، اس کو آپ سمجھ لیں. اگر موت میں اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ کوئی محبت کرنے والی یا کرنے والا اسٹیشن پر آ رہا ہے، کتنے شوق سے جائیں گے، ہے نا. بیوی ایک زمانے سے آ رہی ہے، یا یہ آپ لوگوں نے منظر نہیں دیکھا، ایئرپورٹ پہ کبھی کبھی منظر یہ ہوتا ہے. بنگلہ دیش ڈھاکہ ایئرپورٹ پہ تو عجیب عجیب منظر ہوتا ہے، کیونکہ 10 سال کے بعد شوہر واپس آ رہا ہے، 12 سال کے بعد آ رہا ہے.
تو وہاں پہ جو آئے رہتے ہیں ان کا ایک عجیب ہوتا ہے، اور وہ جب جانے لگتے ہیں نا تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے، چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے. جس کو بھی جس سے محبت ہوگی اس سے ملاقات کا اگر اس کے شوق ہوگا تو کیا ہوگا، اس کا چہرہ کھل اٹھے گا. ہم کو یہ یقین نہیں ہے کہ مرنے کے بعد ملاقات ہونی کس سے ہے. اگر یہ یقین ہو جائے کہ ہم مریں گے اور مرنے کے بعد اللہ سے ملاقات ہوگی، مریں گے اللہ کے رسول سے ملاقات ہوگی، تو ہم بھی مسکرائیں. لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے، ہم کو اندر سے دو پرابلم ہے. یا تو وہ یقین نہیں ہے، نمبر 1. نمبر 2، یا تو ہم کو اپنے اعمال کے بارے میں معلوم ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہے نا. یہودیوں کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے نا، جب یہودیوں نے کہا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نانو احب اللہ، ہمیں اللہ کے بڑے چہیتے لوگ ہیں جی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بولو کہ اگر تمہیں معلوم ہے ہم اللہ کے بہت چہیتے ہیں تو مرنے سے کہیں کو ڈرتے ہیں. چہیتا تو میرے پاس آئیں گے نا، تم کو خوش ہونا چاہیے. لیکن تم مرنے سے بہت ڈرتے ہو، اس لیے تم کو معلوم ہے کہ اللہ سے اپنا 36 کا آنکڑا چل رہا ہے. سمجھے بات؟ تو 2 باتیں ہیں، یا تو ہم کو اللہ کے رسول کی کہی ہوئی بات پر یقین نہیں ہے، اور یا یقین تو ہے لیکن اپنے اعمال اتنے خراب ہیں کہ ہم وہاں جاتے ہوئے کیا ہے، گھبرا رہے ہیں. گھبراؤ نہیں جانا ہے، گھبرائیں یا نہ گھبرائیں، جانا وہی ہے جس سے ہم کو سخت کیا ہے، الجھن ہے. مولانا تھانوی علیہ الرحمہ نے کبھی زندگی رہی تو اس پر ایک ہم بات کریں گے کہ مرنے سے کیسے شوق پیدا کیا جائے. ہے بڑی پتے کی چیز، ہے بہت پتے کی چیز، اس کو ہونا چاہیے، کیونکہ ہم ڈر کے کچھ کر نہیں سکتے. بھائی ڈرو ایسی جگہ پہ کہ اپنے ڈرنے کی وجہ سے کوئی نتیجہ برآمد ہو جائے، ٹھیک ہے، نتیجہ کچھ بھی نہیں برآمد ہونا ہے تو فائدہ کیا ہے. بہتر یہ ہے کہ وہ ساری ٹرک جاننی چاہیے ہم کو. مولانا تھانوی علیہ الرحمہ نے ایک تقریر کی ہے، اس کا نام رکھا ہے شوق وطن. جب میں نے پہلی مرتبہ ٹاپک دیکھا ہے تو میں سمجھا شاید ملک سے محبت پر تقریر ہے. جب کتاب کھول کے دیکھا تو وطن سے مراد کیا ہے، قبر ہے، اور وطن سے مراد آخرت ہے. ہر آدمی کی موت حقیقت میں قیامت ہے. یہ ہم کو اتنا محسوس ہے. روز آنا ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے کاندھوں پہ لاد کے لے جاتے ہیں، لیکن 5 منٹ کے بعد یہ دنیا اتنی اٹریکٹیو ہے کہ ہم اس کو چھوڑ کر آ جاتے ہیں. کتنے اچھے بستر پہ لیٹتے ہیں، تکیہ مولانا صاحب کی ڈبل ہونی چاہیے، سائیڈ میں بھی ایک تکیہ ہونی چاہیے، نرم والی ہونی چاہیے. وہاں کیا ہے، کچھ نہیں. وہاں تکیہ اس سے بہت اچھی مل سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ یہ بات سمجھ میں ہماری آ جائے، اور اس کو ہر حال میں ہم کو سمجھنا چاہیے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جا کر کے کسی بہت پرانی قبر پہ جو ایک دم گڑھا ہو جاتی ہے، مٹی اندر چلی جاتی ہے، وہاں کھڑے ہو کر کے سوچتے تھے کہ کل اس میں ہم کو رہنا ہے، کیسا رہے گا. لائٹ چلی گئی کتنی پرابلم ہوتی، لائٹ نہیں ہے، کوئی لائٹ نہیں. اگر ہم بھی ان طریقوں کو اختیار کریں تو ہم کو شوق وطن آ جائے. ہم تو ایسی قبروں پہ جاتے ہیں جس پر خوب جگہ جگ لائٹ، چادر بہترین مخمل کی چڑھی ہوئی، تمنا ہوتی ہم ہی اس کے اندر ہوتے کتنا اچھا تھا. ایسی قبروں پہ جانے سے کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. حضور نے کیا فرمایا، زوروا مقابرکم لتذکر الموت. لوگوں قبروں کی زیارت کیا کرو تاکہ اپنی موت یاد آئے. اور جتنے مسائل ہیں اس دنیا کے وہ صرف ایک ہی مسئلے میں حل ہے. اگر ہم کو ہماری موت یاد رہے ہر وقت تو یہ ہم کو اپنا ڈیکوریشن، یہ ہم کو اپنا ٹیم ٹام سب بھول جائے گا. اسی لیے حضور کیا فرماتے تھے کہ لوگوں جتنا میں جانتا ہوں اگر تم جان جاؤ تو ہنسنا بھول جاؤ گے، رونے لگو گے. مولانا تھانوی کا پھر اللہ کے رسول کیوں ہنستے تھے کبھی کبھی جب سب کچھ جانتے تھے؟ انہوں نے کہا ہمارے لیے ہنس دیتے تھے ورنہ ہمیشہ تم سب روتے ہی رہو گے. ہماری خوشی کے لیے ہنس دیتے تھے ورنہ کہ رسول نے خود فرمایا کہ بعض صورتوں کے مضامین نے مجھے بوڑھا کر دیا.
63 साल उम्र कोई उम्र नहीं होती है। आपने फरमाया कि जब उन मज़ामीन को सोचता हूं तो उसकी वजह से मैं क्या हो गया हूं, बूढ़ा हो गया हूं। लिहाजा हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को खुशी क्यों हुई? खुशी इसलिए हुई कि अल्लाह के रसूल से मुलाकात होगी, और अपने अमाल मालूम थे कि हमने अपने अमाल कैसे कर रहे, क्योंकि हम अपने आप से तो झूठ नहीं बोल सकते ना। दो जगह झूठ चलता ही नहीं, अल्लाह से नहीं चलता और अपने आप से नहीं चलता। अपने आप से झूठ करने का एक ही तरीका है जो हिटलर ने बताया है, मालूम आपको? क्या इतनी मरतबा झूठ बोलो कि खुद ही याद नहीं रहे कि सच क्या है। होता ना, इतनी मरतबा झूठ बोलो कि खुद याद ना रह जाए कि सच कहां है, तो भी कंफ्यूज रहेगा। लेकिन हम उमूमन अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। एक दो बातें और अपनी वफात के बारे में। आपको मालूम है कि अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब वफात होने वाली होती है तो उनको अख्तियार दिया जाता है कि अगर आप मजीद कुछ दिन रहना चाहते हैं तो रहिए, और अगर मुझसे मुलाकात का शौक है तो आ जाइए। कोई नबी एक लम्हे के लिए भी नहीं बोला कि मुझे एक लम्हा ज्यादा दे दो। क्यों? एक आदमी को यह मालूम है कि मैं जो मुझे सबसे ज्यादा चाहता है उससे मुलाकात होनी है। तो जैसे आपको किसी से चाहत है, मुलाकात का शौक है, उसको ऐसे ही अल्लाह से मोहब्बत है, लिहाजा उसको मुलाकात का शौक है। कितनी जल्दी मरे और कितनी जल्दी हम अल्लाह से मिले। बाद लोग इस बुनियाद पर, बहुत से लोग मौत की तमन्ना इसलिए करते अल्लाह मौत आए ताकि आपसे मुलाकात हो जाए। ये जब कैफियत हो जाती है तब हम अंदर से बदल जाते हैं। जैसे तहज्जुद नमाज है, बहुत से हमारे अकाबिरीन के बारे में है कि जैसे आप कोई पहली रात में अपनी दुल्हन का इंतजार करे कि दुल्हन आने वाली, ऐसे वो रात का इंतजार करते हैं कि रात आवे और कैसे अपने अल्लाह के सामने तहज्जुद पढ़ें। कैफियत हो जाती। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है कि अल्लाह पुकार रहा है कोई मग़फ़िरत करने वाला, कराने वाला, मैं तैयार हूं। हमें अपना दरवाजा बंद किए बैठे हुए हैं। कहता है कोई अपने मसाइल को हल कराने वाला, मैं देने के लिए तैयार हूं। हम किसी तरह से उठने के लिए तैयार नहीं है। अगर हमको ये यकीन हो जाए कि अल्लाह पुकार रहा है और देने के लिए तैयार, आप ईमान से बताएं, कोई भी शहर का एक शख्स सिर्फ ये ऐलान कर दे कि जो आदमी हमारी मस्जिद में नमाज पढ़ेगा हम रोजाना उसको 5,000 रुपए दिया करेंगे, आप बताइए कौन नहीं जाएगा? जाएगा नहीं जाएगा? अल्लाह 5 मिलियन देने के लिए, क्योंकि जिस जन्नत को वो देना चाहता है वो 5 दुनिया की सारी दौलत भी बेच करके उस जन्नत का एक कमरा खरीदा नहीं जा सकता, वो रोज देने के लिए तैयार है। लेकिन हमको हमारे दिल में बात उतरती नहीं है। अच्छा वो तो अल्लाह के रसूल के लिए जान दे देंगे, नारे तकबीर अल्लाह अकबर। अरे भाई अल्लाह के रसूल ने ये बात कही, उपरोक्त पुकार रहा है। नारे तकबीर बाद में लगाना है, ये जो बोला है इस पर अमल करने की जरूरत है। तहज्जुद तो ऐसी चीज है जो अंदर से ऐसा पलटती अंदर से आदमी को ना कि आपको दुनिया लगेगी बेकार लोग घूम रहे हैं, मुर्दे घूम रहे हैं, अगर तहज्जुद का मजा मिल जाए तो। वो ना काबिरीन को यही मजा मिल जाता तब वो दुनिया को क्या बोलते हैं, लात मारते हैं। अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कि बादशाह ने उनको पूरा इलाका वक्फ किया कि आप इसकी आमदनी से, उन्होंने कहा तुम्हें मालूम है कि मेरे पास जो दौलत है वो तेरे पास नहीं है, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, मेरा रब जैसे चला रहा है वैसे चलाएगा। इसी के हुबली का एक वाकया बताता हूं, मैं बहुत मुतासिर हुआ। एक साहब बहुत परेशान थे, वो यहां बैठे नहीं, अच्छा है, बहुत परेशान थे। मैंने कहा ऐसा करते हैं कि आपकी परेशानी का कोई हल निकालते हैं। हमने कहा देखो मैं हुबली में शहर में कुछ गरीबों को गल्ले की एक स्कीम में शामिल किए हूं, आपको भी मैं आपको पर्चा लिख देता हूं मेरी सोसाइटी की तरफ से, आपका मियां बीबी का खर्चा है, आप गल्ला जाकर के ले लीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरा एक दूसरे जगह से मुझे किराया आता है और कुछ हमको तनख्वाह मिलती है,
لہذا مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں مولانا، ایسے آدمی کو دے دیں جو حقیقت میں ضرورت نہیں۔ غریب اور بے نیاز بہت بڑی بات ہے۔ ہم اس لیے بے نیاز ہیں کہ ہماری پاکٹ میں پیسہ رکھا ہوا ہے۔ ایک آدمی پریشان ہو اور آپ اس کو پریشان، وہ کہہ رہا ہے مولانا میرے کچھ کرائے آتے ہیں، میاں بیوی کا خرچہ، مجھے بہت سکون سے زندگی گزر رہی ہے۔ میں نے سوچا یہ بزرگ ہے، وہ جو ہم تلاش رہے ہیں نا ڈنڈا لے کر کے، یہ بزرگ نہیں۔ ہونے پر بے نیازی، ہونے پر بے نیازی تو سب کو ہوتی ہے، نہیں ہونے پر بے نیازی بہت بڑی دولت ہے۔ تو یہ جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو بتایا، اس کی یہ وجہ ہوتی ہے ان کی باتوں پر یقین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آ کر کے کہا جبریل علیہ السلام نے کہ آپ بھی کچھ رہنا چاہیں تو رہ لیجئے۔ انہوں نے فرمایا میں اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ واقعہ حضرت عائشہ سے بیان کیا کہ مجھے اختیار دیا گیا، ایسا نہیں کہا، حضور نے فرمایا کہ ایک بندے کو اختیار دیا گیا کہ آپ کچھ دن اور رہنا چاہیں تو اور رہ لیں۔ تو سچ نے کہا آپ بولیے، جلدی سے بولنا چاہیے۔ ہاں کہا نہیں میں اللہ کو اوکے کر چکا، اللہ میں بہت جلدی آپ سے ملاقات کرنا چاہ رہا ہوں۔ بہرحال اللہ کے رسول نے اپنے بارے میں بتایا کہ میں بہت جلدی جانے والا ہوں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر سے پہلے کی بات ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر جب بنایا تو سی آف کرنے بارڈر پہ گئے پہنچانے۔ کہا معاذ آپ جب آؤ گے نا مدینہ تو میری قبر سے گزرو گے، مجھ سے ملاقات نہیں ہوگی۔ معاذ بن جبل رونے لگے، کہا جو کہہ رہا ہوں اس کو غور سے سنو۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اب چونکہ وہاں کا نظم بھی سنبھالنا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یقینی بات ہے کہ حکم بھی تھا کہ آپ جائیں، لیکن اب جب آؤ گے تو میری مسجد سے میری قبر کے پاس سے گزرو گے، مجھ سے ملاقات نہیں ہوگی۔ اور یہی ہوا کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات نہیں ہو پائی۔ حجۃ الوداع میں آپ نے سب کے سامنے اعلان کر دیا کہ لوگوں کہ میں اب اس دنیا سے جلد جانے والا ہوں، ہو سکتا ہے کہ اگلی سال اب آپ مجھے نہ دیکھ سکیں۔ اور اس اعلان کے بعد ذی الحجہ میں حج ہوا ہے 9 تاریخ کو، اس کے بعد محرم، سفر، ربیع الاول، ربیع الاول میں 9 دن، محرم سفر 2 مہینہ 9 دن، بقرعید کے 20 دن، ٹوٹل 3 مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو پیشین اپنے بارے میں کی، یہ بھی انشاءاللہ زندگی رہی تو آگے گفتگو کل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب